بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تاریخ کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت اہم نام آتا ہے محمد بن قاسم کا۔ محمد بن قاسم جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا۔ وہ کیسا نوجوان تھا، وہ کیسا مجاہد تھا جو چند خواتین کی آواز پر سندھ میں پہنچا اور وہاں پر حکمرانی کرنے والے راجہ داہر کو شکست دیتے ہوئے پورے سندھ کو صرف 17 سال کی عمر میں فتح کیا۔ یہ ہے وہ ورژن، وہ چورن جو آج تک بیچا جاتا رہا ان ناسبی ملاؤں کی جانب سے جو ہمیشہ سے اہل بیت کے دشمن رہے ہیں۔ حال ہی میں میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری، کوئی مسعود نامی ملا ہیں، اس ویڈیو میں وہ محمد بن قاسم کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا، جس عمر میں ابھی ہمارے بچے گٹکا چبانا سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس عمر میں ہمارے بچے ابھی پان کی پیکیں مارنا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور محترم فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء محمد بن قاسم جیسے مجاہد کے خلاف ہیں۔ محمد بن قاسم کا حکمران اگر ظالم تھا تو اس کا کیا قصور؟ اسلام تو کہتا ہے تمہارا امیر جیسا بھی ہو اس کا حکم بجا لاؤ۔ میں محترم سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگر آپ کا ظالم امیر آپ کو کہہ رہا ہے قتل کرو، آپ اس کے کہنے پر قتل کر رہے ہو، آپ اس کے کہنے پر ظلم کر رہے ہو، تو پھر دین اسلام میں جو ایک بہت اہم رکن جسے جہاد کہتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ جہاد تو ہے ہی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا۔ اور اگر آپ کا امیر ظالم ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ مل جائیں، اس کا مطلب ہے آپ بھی ظالم ہیں۔ تو محترم یہ دین اسلام نہیں ہے۔ خیر یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ آج ہم محمد بن قاسم کی حقیقت آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ در حقیقت محمد بن قاسم ان کرداروں میں سے تھا جو آل علی علیہ السلام کے دشمن مانے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم جو کہ بھتیجا ہے حجاج بن یوسف کا، اور حجاج بن یوسف کا ظلم اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، کسی سے اس کا ظلم چھپا ہوا نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق جنہوں نے تہذیب و تہذیب ایک کتاب لکھی، ایک مستند کتاب جس میں انہوں نے مختلف راویوں کے اوپر بحث کی ہے، اور یاد رہے کہ محمد بن اسحاق وہی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، ایک بہت بڑا نام جسے ہمارے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں مکتبہ فکر اس سے متفق ہیں۔ تہذیب و تہذیب میں محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھ بھیجا۔ عطیہ بن عوف اس دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ عطیہ کو بلاؤ اور اسے کہو کہ مولا علی علیہ السلام پر تبرہ کرے، ان پر لعنت کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے 400 کوڑے مارے جائیں۔ محمد بن قاسم نے اس کا حکم بجا لایا، امیر تھا اس کا۔ محمد بن قاسم نے اپنے امیر کا حکم بجا لایا، عطیہ بن عوف کو بلایا اور اسی امیر کا حکم سنایا۔ عطیہ بن عوف نے کہا میری ساری عمر گزر گئی علی سے محبت کرتے ہوئے، اب عمر کے اس آخری حصے میں علی کی دشمنی کیسے کروں، میں علی سے نفرت کا اظہار کیسے کروں؟ تجھے تیرے امیر نے جو حکم دیا ہے تو وہ بجا لا، مجھے علی کی محبت میں قبول ہے۔ محمد بن قاسم نے عطیہ بن عوف کو 400 کوڑے مارے اور اس کے بال مونڈ دیے، داڑھی مونڈ دی اور تقریباً نیم مردہ حالت میں اسے چھوڑ دیا۔ دین اسلام میں سب سے بڑا جرم اگر کوئی زنا بھی کرے تو اس کی سزا 80 سے 100 کوڑے، 400 کوڑے اس محب علی علیہ السلام کو کیوں مارے گئے؟ اس کا سوال ضرور اللہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم سے پوچھے گا۔ مستند راویان جو حقیقت بیان کرتے ہیں محمد بن قاسم کی وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے ہاں سے کچھ اہل بیت کے گھرانے والے فرار کر کے سندھ کی طرف آئے اور محمد بن قاسم ان کا پیچھا کرتے ہوئے سندھ پہنچا۔ سادات نے راجہ داہر کے پاس پناہ لے رکھی تھی اور محمد بن قاسم راجہ داہر کو للکارتا رہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو۔ اب خدا جانے کہ وہ ہندو ان مسلمانوں سے بہتر تھا کہ جس نے سادات کو محمد بن قاسم کے حوالے نہیں کیا اور جنگ کرنا مول لیا۔ یہ محمد بن قاسم جو کہ ایک ظالم تھا، اس نے اپنا ظلم کیا، سب کو تہ تیغ کیا، اور واللہ عالم اس سے آگے تاریخ خاموش ہے کہ ان سادات کے ساتھ کیا ہوا۔ تھوڑی سی تاریخ اگر حجاج بن یوسف کی بیان کر دوں تو یہ وہ ظالم ہے جس نے ایک
7,20,000 علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو فرش پر لٹا کر ذبح کر دیا۔ جنگ و جدل میں جو قتل و غارت کی ہے وہ اس کے علاوہ۔ بزرگان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی ثقف میں 2 ظالم گزریں گے، ایک کاذب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا، اور وہ ظالم یہی حجاج بن یوسف ہے جس پر ہر کوئی متفق ہے۔ خدا ان کو واصل جہنم کرے اور علی علیہ السلام سے دشمنی رکھنے کا خمیازہ انہیں ضرور بھگتنا پڑے۔